بسم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، غیبت ایک ایسا گناہ ہے جو ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں اس سے بچنے کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ حدیث شریف کی روایات میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کس کو کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا اپنے بھائی کا ایسے انداز سے تذکرہ کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہو۔ یعنی تم اپنے کسی بھائی کے حالات کا تذکرہ کرو جو اس کی ذات سے یا اعمال سے یا اقوال سے تعلق رکھنے والے ہوں، جیسے جن چیزوں کا بھی اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے اس کا تذکرہ ایسے انداز سے کرنا جو اس کو ناپسند ہو، یہ غیبت میں داخل ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی کی سواری کا بھی تذکرہ کیا، جیسے کہ فلاں کی موٹر سائیکل یا فلاں کی موٹر سائیکل بہت بیکار ہے، تو یہ بھی غیبت میں ہی شمار ہوگا، اس لیے کہ اس کو یہ بات ناپسند ہے۔ دوستو، حدیث کے اندر غیبت کی بڑی مذمت بیان کی گئی ہے، یہاں تک کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ غیبت کرنا، کسی کی عیب جوئی کرنا اور کسی کی برائی بیان کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ غرض بہت سے نیک اعمال کی برکات، اس کے ثمرات اور اس کا اجر و ثواب سارا کا سارا غیبت کرنے سے زائل اور برباد ہو جاتا ہے۔ یہ مرض مردوں سے زیادہ عورتوں کے اندر زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 نوجوان لڑکیوں نے روزہ رکھا اور روزے کی بنا پر ان کو بھوک ایسی سخت معلوم ہوئی کہ ہلاکت کے قریب ہو گئی۔ کسی شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، فلاں 2 لڑکیوں نے روزہ رکھا تھا لیکن وہ مرنے کے قریب پہنچ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا روزہ ہوا ہی نہیں، اور ایک پیالہ مرحمت فرمایا کہ جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ اس کے اندر قے کریں۔ وہ پیالہ ان کے پاس لایا گیا، انہوں نے جو قے کی تو گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نکلے۔ صحابہ کو تعجب ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ گوشت ہے جو انہوں نے اپنے بھائی کا کھایا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کسی جنازے سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی ایک جماعت کے ساتھ تھے۔ کسی صحابی نے راستے میں آتے ہوئے کسی کی برائی بیان کی۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خلال کرو بھائی، خلال۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں نے تو آج گوشت بھی نہیں کھایا، خلال کس بنا پر کروں؟ میرے دانتوں میں تو گوشت کے ریشے بھی نہیں ہیں۔ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ جو غیبت یہ کی ہے، یہ ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ غیبت کے بیان میں لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ کسی کی غیبت کرتے ہیں اور ان کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ تم غیبت کر رہے ہو، تو جواب میں بڑی جرأت کے ساتھ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب، یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ بالکل درست ہے، اس میں یہ بات موجود ہے اور میں اس کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں، مجھے اس کے سامنے کہنے میں کوئی ڈر اور باک نہیں ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کا ایسے انداز سے یہ جملہ کہنا بڑا خطرناک ہے کہ میں اس کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں اور اس میں یہ بات موجود ہے۔ اس طرح کہہ کر گویا وہ
سامنے والے کو یہ تاثیر دینا چاہتا ہے کہ میری یہ حرکت بالکل درست ہے اور میں جو اس کی برائی بیان کر رہا ہوں وہ بالکل درست اور صحیح ہے، تو اس طرح کہہ کر کیا وہ اس چیز کو جائز قرار دینا چاہتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں حرام بتایا ہے؟ اس لیے بعض علماء نے ایسے جملے کو کفریات میں شمار کیا ہے، لہذا اس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ یہ انداز بڑا خطرناک ہے۔ آدمی کو جب اس کی غلطی پر ٹوکا جائے، نصیحت کی جائے، تو اس کو اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اپنی غلطی کو درست قرار دینے کے لیے دلیل و حجت پکڑنا نہیں چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اپنے بھائی کا تذکرہ ایسے انداز سے کرنا جو اس کو ناگوار ہو، اس کو غیبت سے تعبیر کیا گیا ہے، اور وہ برائی جو اس میں موجود ہے تبھی تو اس سے غیبت کہتے ہیں۔ اگر وہ برائی جو اس میں موجود نہیں ہے تو بہتان ہوگا، اور اس میں دوہرا یعنی ڈبل گناہ ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنے بھائی کی جن چیزوں کا تذکرہ کرتا ہوں وہ اس میں موجود ہے، تب بھی کیا وہ غیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تبھی تو وہ غیبت ہے جبکہ اس کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں۔ اگر اس کے اندر وہ چیزیں موجود نہ ہوں تب تو یہ بہتان ہے۔ دوستو، موجودہ دور میں یہ بیماری اچھے دیندار حلقوں میں پیدا ہو گئی ہے، جبکہ حدیث میں بدترین گناہوں میں اس کو شمار کیا گیا ہے۔ ایک روایات میں آتا ہے غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، غیبت زنا سے زیادہ کیسے سخت ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی زنا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں، اور غیبت کرنے والے کی اس وقت تک مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی اس نے غیبت کی ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کی غیبت کی گئی ہے معاشرے میں اس کو گرانے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ اس کا ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ اسی لیے غیبت کو بھائی کے مردار گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا گیا ہے، جب تک کہ اس سے معافی نہ مانگ لی جائے، اس لیے کہ یہ بندوں کے حقوق میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف فرما دیں گے، لیکن بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں فرمائیں گے جب تک کہ وہ ادا نہ کر دیں یا معاف نہ کرا لیا جائے۔ اور کبھی ایسی صورت بھی پیش آ جاتی ہے کہ کسی کی غیبت کی گئی، اس کا انتقال ہو گیا، یہ اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ اگر معافی مانگنے کے لیے گئے اور غیبت کا تذکرہ ہوا تو فریق ثانی کی طرف سے سخت رد عمل آئے گا، اور اس کے نتیجے میں حالات مزید بگڑ جائیں گے اور مزید فتنہ پھیل جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کی وعیدوں سے بچنے کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جس کے سامنے اس بندے کی اس نے غیبت کی تھی ان کے پاس جائے اور اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کر دے اور کہے کہ میں نے جو فلاں بندے کے بارے میں بات کہی تھی وہ غلط کہی تھی۔ اور دوسری صورت وہ ہے جس کو حدیث میں بتایا گیا ہے کہ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی تم نے غیبت کی ہو اس کے لیے استغفار کرو اور کہو، اے اللہ ہماری اور اس کی مغفرت فرما دے۔ دوستو، جس طرح غیبت کرنا سخت گناہ ہے، اسی طرح غیبت کا سننا اور ایسی مجلس میں شریک ہونا بھی سخت گناہ ہے جس میں غیبت ہو رہی ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کسی کے پاس اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی گئی اور وہ اس کی مدد پر قادر ہے، اس نے اپنے بھائی کی مدد کی تو اللہ رب العزت دنیا و آخرت میں اس کی مدد فرمائیں گے، اور اگر وہ قدرت کے باوجود اس نے مدد نہ کی تو اللہ رب العزت دنیا و آخرت میں اس کی پکڑ فرمائیں گے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کبھی ایسی مجلسوں میں شرکت بھی ہو جائے جس میں غیبت کی جا رہی ہو تو شریک ہونے والے کی ذمہ داری ہے کہ جس کی غیبت کی جا رہی ہو اس کا دفاع کرے۔ یہ اس کے لیے بڑے اجر کا باعث ہے،
کہ وہ اس کی عزت رکھ رہا ہے اور اس کو اس مجلس میں ذلیل ہونے سے بچا رہا ہے، تو اللہ رب العزت بھی دنیا و آخرت میں اس کی مدد فرمائیں گے، اس کو عزت بخشیں گے اور اس کو ذلت سے محفوظ رکھیں گے۔ اس کے برخلاف اگر وہ مجلس میں پوری طرح شریک رہا، غیبت سنتا رہا، اس پر ذرا بھی ناپسندیدگی ظاہر نہ کی، تو اس کے لیے وبال ہے، اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ دنیا و آخرت میں ذلت اٹھائے۔ اس لیے میرے دوستو، اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالی ہم نہ کسی کی غیبت کریں گے، نہ سنیں گے، اور نہ ہی ایسی مجلسوں میں شریک ہوں گے جس میں کسی مسلمان بھائی کی غیبت کی جا رہی۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔